بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظ سٹوریز میں خوش آمدید۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے نام کی وجہ تسمیہ کے حوالے سے یہ واقعہ عام ہے کہ آپ کی والدہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو شکر دیا کرتی تھیں، جس کی وجہ سے آپ کو گنج شکر پکارا جانے لگا، لیکن اس بارے 3 مختلف روایات پائی جاتی ہیں۔ تذکرہ نگاروں نے جو مختلف روایات لکھی ہیں ان میں سے صرف 3 روایات زیادہ معتبر سمجھی جاتی ہیں۔ معروف محقق ڈاکٹر عابد نظامی لکھتے ہیں کہ تاریخ فرشتہ میں مرقوم ہے کہ بابا صاحب کی والدہ ماجدہ بچپن میں نماز کی پابندی کرانے کے لیے ان کی جائے نماز کے نیچے شکر کی پڑیا رکھ دیا کرتی تھیں اور ان سے فرماتی تھیں کہ جو نماز پڑھتے ہیں ان کی جائے نماز کے نیچے سے روزانہ ان کو شکر مل جاتی ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ والدہ شکر کی پڑیا رکھنا بھول گئی۔ کچھ دیر بعد انہیں یاد آیا تو گھبرا کر پوچھا، مسعود تم نے نماز پڑھی؟ بابا صاحب نے ادب سے جواب دیا، ہاں امی جان، نماز بھی پڑھ لی اور شکر بھی کھا لی۔ یہ جواب سن کر ان کی والدہ ماجدہ بڑی حیران ہوئیں اور سمجھ گئیں کہ اس بچے کی غیب سے مدد ہوئی ہے۔ چنانچہ اس وقت سے انہوں نے اپنے بچے مسعود کو گنج شکر کہنا شروع کر دیا۔ ایک دوسری روایت کچھ یوں ہے، ایک سوداگر گاڑی پر شکر لاد کر ملتان سے دلی جا رہا تھا۔ جب اجودھن پہنچا تو راستے میں حضرت شیخ کھڑے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا، اس میں کیا لدا ہوا ہے؟ سوداگر نے ٹالنے کے لیے کہا، نمک ہے، نمک ہے بابا۔ اس پر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اچھا نمک ہی ہوگا۔ سوداگر نے منزل پر پہنچ کر جب دیکھا تو بوروں میں شکر کی بجائے نمک تھا۔ سوداگر بہت پریشان ہوا اور پھر واپس منزل اجودھن حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور معافی طلب کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جھوٹ بولنا بری بات ہے، آئندہ کبھی بھی جھوٹ نہ بولنا۔ پھر فرمایا، بوروں میں شکر تھی تو انشاءاللہ شکر ہی ہوگی۔ سوداگر نے جھوٹ سے توبہ کی اور جا کر بوروں کو دیکھا تو ان میں شکر بھری ہوئی تھی۔ بیرم خان خانہ نے اس واقعے کو اس طرح نظم کیا ہے، کان نمک جہان شکر، شیخ بہرو بر، آں کز شکر نمک کند داز نمک شکر۔ تیسری روایت اس طرح سے ہے کہ ایک دفعہ بابا صاحب نے اپنے پیر و مرشد حضرت قطب صاحب کے ارشاد کے مطابق 3 دن کا روزہ رکھا۔ تیسرے روز افطار کے وقت ایک شخص چند روٹیاں لایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے غیبی امداد سمجھ کر ان سے روزہ افطار کر لیا، لیکن فوراً ہی متلی ہونے لگی اور جو کچھ کھایا تھا قے کے ذریعے نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد پیر و مرشد کی خدمت میں پہنچ کر یہ واقعہ عرض کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ وہ روٹیاں ایک شرابی جواری نے بھجوائی تھیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ تیرے معدے نے اسے قبول نہیں کیا۔ اب 3 روزے اور رکھو اور جو غیب سے میسر آئے اس سے افطار کرو۔ بابا صاحب نے 3 دن کا روزہ رکھا، لیکن تیسرے روز افطار کے وقت کچھ میسر نہ آیا۔ رات کو بھوک نے بہت ستایا تو بابا صاحب نے چند کنکریاں اٹھا کر منہ میں رکھ لیں۔ اللہ کی قدرت کہ وہ کنکریاں منہ میں جاتے ہی شکر بن گئیں۔ بابا صاحب نے یہ واقعہ اپنے مرشد کریم کی خدمت میں بیان کیا تو انہوں نے فرمایا، سبحان اللہ، یہی غیب سے تھا، انشاءاللہ تو شکر کی طرح ہمیشہ شیریں رہے گا اور گنج شکر کہلائے گا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل حافظ سٹوریز کو لازمی سبسکرائب کریں
اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ جزاک اللہ۔